الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہر قسم کی بڑائی اور خوبی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے سنسار کا تنے تنہا خالق اور مالک ہے، جس نے ہم سب کو بہترین ڈھانچے میں بنایا اور زندگی گزارنے کا طور طریقہ سکھایا۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، یہ جو مہینہ گزر رہا ہے بڑا انتہائی مبارک مہینہ ہے۔ یہ مبارک مہینہ خیر کا ہے، سعادت کا ہے، مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے، بھلائی کا ہے، ہر قسم کی نیکی کا مہینہ ہے۔ اللہ اس مہینے میں بندوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس مہینے میں بندوں کو معاف کرتا ہے، اللہ اس مہینے میں بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اللہ اس مہینے میں بندوں کو جنت میں داخلہ نصیب فرماتا ہے، بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بندوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام بد دعا دیتے ہیں، ایک بد دعا بدنصیب لوگوں کے حق میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پہ آمین کہتے ہیں کہ اس بدنصیب کے حق میں بدنصیبی ہی رہے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر لہ، کہ بدبخت ہے وہ آدمی، بدنصیب ہے وہ آدمی جو رمضان پاتا ہے اور رمضان کو یوں ہی گزار دیتا ہے، رمضان چلا جاتا ہے، رمضان رخصت ہو جاتا ہے اور اپنی بخشش نہیں کروا پاتا، وہ بدنصیب ہے۔ جبریل علیہ السلام یہ ہلاکت کی دعا کرتے ہیں، بد دعا دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں۔ نبی کا آمین کہنا سوچنے والی بات ہے کہ واقعی وہ شخص، وہ انسان بدنصیب ہے، بدبخت ہے جو رمضان پاتا ہے اور اپنا گناہ نہیں معاف کرواتا، اللہ کو راضی نہیں کر پاتا، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کر پاتا، کم از کم اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کرا لے۔ مومن کا حق ہے، مومن کی شان ہے، مومن کی پہچان ہے، اور مومن کا کام ہے کہ رمضان پائے تو اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرے، اللہ رب العالمین سے گناہوں پر معافی طلب کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اعمال کے ذریعہ، عبادات کے ذریعہ، اذکار کے ذریعہ، دعاؤں کے ذریعہ، توبہ استغفار کے ذریعہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی طلب کرے، توبہ استغفار کرے، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، معافی طلب کرے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جو رمضان پاتا ہے اور یوں ہی گزار دیتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ معاف نہیں کیا جاتا، وہ بدنصیب ہے۔ تو یہ جو مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہوا، یہ جو انتہائی کرم والا، جود والا، مغفرت والا، توبہ والا، استغفار والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہے، اس مہینے کو غنیمت کے طور پر لینا ہے کہ چند دن ہیں، تھوڑے ایام ہیں، غنیمت کے ایام ہیں، ان ایام سے فائدہ اٹھا لیں، ان ایام میں اللہ کو راضی کر لیں، ان ایام میں بکثرت اللہ کی بندگی کر سکیں، اللہ کی عبادات کر سکیں، اللہ سے دعائیں مانگ سکیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو بیان کر سکیں اور اللہ سے معافی طلب کر سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور رمضان کی ہم اہمیت کو نہیں سمجھیں، رمضان چلا جائے اور رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں،
رمضان ہم سے رخصت ہو جائے اور ہمارا گناہ دھرا کا دھرا رہ جائے۔ یہ مہینہ تو آیا اسی لیے کہ ہم مغفرت طلب کریں، یہ مہینہ تو آیا اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، اپنے دل کے میل کچیل کو صاف کرنے کے لیے، پرانے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا۔ اگر یہ مقصد پورا نہیں ہوتا، اگر یہ فائدہ اس مہینے میں ہمیں نہیں ملتا ہے، یوں ہی گزر جاتا ہے، تو ہم بد نصیبوں میں سے، ہم بدقسمتوں میں سے ہیں، اس مہینے کی خیر و بھلائی سے محروم ہونے والوں میں سے۔ آئیے چند مواقع رمضان المبارک کے بیان کرنا چاہتا ہوں جن میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اپنے بندوں سے قربت اختیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ رمضان میں کہاں کہاں اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اپنے بندوں کو بخشش عطا کرتا ہے، وہ مواقع مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا نمبر یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ پانا اور نیکی کا کام کرنا، عبادات انجام دیتے رہنا، گناہ کبیرہ سے بچنا، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ آپ کے گزشتہ ایک سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 2233 نمبر کی، الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ 5 وقت کی نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، یہ جو ایام ہیں ان میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جمعہ سے لے کر جمعہ تک جو گناہ ہوتے ہیں، نماز پڑھنے اور جمعہ کی نماز قائم کرنے سے اللہ جمعہ کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پچھلے رمضان کا روزہ رکھتے ہیں اور آگے آنے والے رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، ان دونوں رمضان کے مابین جو گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین رمضان کی برکت سے دونوں رمضان کے مابین ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ جب ہم گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، بڑے گناہ سے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور بڑا گناہ صرف توبہ کے ذریعہ ہی معاف کیا جاتا ہے۔ سچی توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین بڑے گناہ کو معاف کرتا ہے، سچی توبہ نہیں کرتے ہیں بڑے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ نیکیوں سے، عبادتوں سے، وضو سے، صدقہ سے، خیرات سے، نیک اعمال سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا لیتی ہیں۔ جب ہم نیکی کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، بہترین کام کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو یہ رمضان پانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ رمضان پانا، رمضان کا روزہ رکھنا، گناہ کبیرہ سے بچنا پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بڑے نصیب کی بات ہے یہ۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس کی اہمیت سمجھنی ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے جو خیر اور خوبی رکھی ہے اس خوبی کو ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا موقع ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، بلکہ گزشتہ تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2014 نمبر کی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے، جو مسلمان، جو مومن آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے، کس طرح سے رکھتا ہے؟ ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین پر ایمان، اس کا ایمان صحیح ہو، اس کا ایمان ڈھلمل والا ہو نہیں ہو، تھوڑا ادھر ایمان ہے، تھوڑا مسلمانوں والا ایمان ہے، تھوڑا کافروں والا ایمان ہے، بین صحیح ایمان والا نہیں، اللہ پر صحیح ایمان نہیں، اللہ کے دین پر صحیح ایمان نہیں، مکمل ایمان والا ہے، بہترین ایمان والا ہے، صحیح عقیدے والا ہے اور اجر و ثواب کی امید سے روزہ رکھتا ہے، احتساب،
نیت کرتا اللہ مجھے روزے کا بدلہ دے گا، میں بھوکا رہتا ہوں، میں پیاسا رہتا ہوں، اللہ کی رضا کا طالب ہوں، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، اللہ اپنی رضا سے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، نیکیوں میں اضافہ کرے گا، یہ نیت ہوگی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ روزے کا بدلہ 1-2 سال کا نہیں ہے، 1-2 مہینے کا نہیں ہے، چند ایام کا نہیں ہے، زندگی کے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ کب؟ جب انسان روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے، اللہ پر صحیح ایمان رکھتا ہے، شرک نہیں کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، اور اللہ سے نیکیوں کا طالب ہے، اللہ سے نیکیوں کی امید لگا رہا ہے، اس طرح سے رمضان کا روزہ رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ کہا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے 1895 نمبر کی، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفرھا الصلاۃ والصیام والصدقہ، انسان کے لیے اس کے گھر والے، اس کے بال بچے اور اس کا مال، اس کا پڑوسی باعث آزمائش ہیں۔ انسان کے گھر والے انسان کے لیے فتنہ کا سبب ہیں، انسان اپنے گھر والوں کی وجہ سے کبھی فتنے کا شکار ہوتا ہے، گناہ میں واقع ہو جاتا ہے، آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا مال بھی انسان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اسی طریقے سے انسان کا پڑوسی بھی انسان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ لیکن جب انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو فتنے کا کفارہ بن جاتا ہے، انسان فتنے سے محفوظ ہوتا ہے، فتنے سے حفاظت ہوتی ہے، یا جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ انسان کے لیے اس کے گھر والے، اس کا مال، اس کا پڑوسی، یہ سب چیزیں فتنے کی اور آزمائش کے اسباب ہیں، اور اگر ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور صدقہ دیں۔ ان چیزوں سے انسان فتنوں سے بچتا ہے اور گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک تیسرا موقع کہ جب اللہ رب العالمین اس رمضان میں اپنے بندے کو معاف کرتا ہے، وہ موقع ہے قیام کرنے کا، تہجد گزاری کرنے کا، تراویح کی نماز پڑھنے کا۔ جب بندہ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تو رمضان میں قیام کرنا دوسرے مہینوں میں قیام کرنے سے افضل ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 759 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص رمضان میں قیام اللیل کرتا ہے، قیام اللیل اور تراویح یہ دونوں ایک ہی نماز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں اس نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ 11 رکعت، 8 رکعت تہجد یا تراویح اور 3 رکعت وتر کی نماز، 11 رکعت نماز ہمیشہ زندگی بھر پڑھا کرتے تھے۔ تو جو شخص رمضان میں قیام اللیل کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے، تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ گزرے ہوئے سابقہ جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ رب العالمین قیام کرنے کی وجہ سے، تراویح کی نماز پڑھنے کی وجہ سے، رمضان میں تہجد پڑھنے کی وجہ سے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں رمضان میں مسلسل تراویح کی نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو مکمل پڑھتے ہیں؟ ایک اور آپ کو ثواب کی بات بتاؤں، صحیح نسائی کی روایت ہے 1604 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب اللہ له قیام لیلہ، جو شخص امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، اکیلے نہیں، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں قیام اللیل تراویح کی نماز، لیکن جو شخص امام کے ساتھ قیام اللیل پڑھتا ہے حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام فارغ ہو جاتا ہے،
یعنی امام جب تک نماز پڑھتا ہے مقتدی تب تک امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، کتب اللہ لہ قیام لیلہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے پوری رات بندگی کا اجر لکھتا ہے، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھتا ہے۔ مثلا اگر امام 11 رکعت تراویح کی نماز پڑھتا ہے اور کوئی مقتدی امام کے ساتھ مکمل امام کے ساتھ پڑھتا ہے، اور پھر جب امام گھر جاتا ہے امام کے ساتھ وہ گھر لوٹتا ہے، تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، پوری رات بندگی کرنے کا، قیام اللیل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے موقع پر تراویح کو گوائیں نہیں، تراویح میں شریک ہوں، قیام اللیل کریں اور قیام اللیل میں اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کریں۔ یہ مغفرت کا موقع ہے، اللہ رب العالمین اس موقع سے اپنے بندے کو کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اپنے بندوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ ایک اور موقع رمضان المبارک کا جس وقت اللہ رب العالمین بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بندوں کو بخش دیتا ہے، بندوں کو معافی عطا فرماتا ہے، وہ موقع ہے رمضان کا آخری عشرہ۔ ابھی ہم لوگ دوسرے عشرے میں ہیں، آخری عشرے سے قریب ہیں۔ آخری عشرے میں ایک رات ہے جسے کہتے ہیں لیلۃ القدر، شب قدر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سال میں وہ ایک رات، مسلمان بناوٹی راتوں کے لیے پریشان ہوتا ہے، شب برات، شب معراج، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم لوگوں نے بنا لیا ہے۔ اور شب قدر، لیلۃ القدر، یہ فکس ہے، اللہ نے بتایا ہے، رسول نے بتایا ہے۔ لیلۃ القدر پہ مکمل ایک سورۃ القدر اللہ رب العالمین نازل فرمائی ہے۔ مسلمانوں کو اس پر اطمینان ہی نہیں ہوتا، اپنی مرضی کی راتوں میں جاگتے ہیں، اور جو اللہ نے بتایا ہے اس رات میں جاگتے ہی نہیں، اس رات میں بندگی نہیں کرتے، اس رات میں عبادت کرنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ شب قدر، لیلۃ القدر، یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ جو آدمی اس رات عبادت کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1901 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کوشش کریں ابھی سے، جو کوتاہی ہو گئی، ابھی سے تہجد گزاری کریں، دعا کریں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ یہ مہینہ توبہ کا ہے۔ کبھی آپ نے آنکھوں سے آنسو بہایا؟ کبھی آپ کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوئی؟ کبھی آپ کا دل نرم ہوا؟ کبھی آپ کے دل میں تقوی پیدا کرنے کا خیال پیدا ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آنکھوں سے آنسو بہا لیں، دل کو نرم کر لیں، اپنے اندر تقوی اور طہارت پیدا کریں۔ اللہ نے موقع دیا ہے، چانس دیا ہے، بہترین مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ توبہ کریں، کثرت کے ساتھ دعائیں کریں، کثرت کے ساتھ عبادات کریں، کثرت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں، سچی توبہ کریں، توبۃ النصوح۔ سچی توبہ کرنے سے اللہ رب العالمین انسان کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ سچی توبہ کی 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، عزم مصمم کرے، اللہ سے عہد کرے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو دوبارہ انجام نہ دے۔ اگر اس طریقے سے سچی توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو آخری عشرے سے قریب ہے، لیلۃ القدر، شب قدر آنے والی ہے، اس رات کو پانے کے لیے ہمیں اہتمام کرنا ہے، اس رات کو پانے کی کوشش کرنی ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ اس رات کو پانے کی کوشش کریں، اور اس رات کو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری عشرے میں مکمل طور پر بیداری حاصل کریں، ہر رات جاگیں، ہر رات جاگیں، ہر رات بندگی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر پانے کے لیے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کا خاص مقصد یہ تھا کہ ہم اس رات کو پا سکیں۔ جو آدمی آخری عشرے میں 10 رات جاگے گا، عبادت کرے گا، وہ یقیناً شب قدر کو پالے گا، یقیناً شب قدر کو پالے گا۔ تو اس رات کو پانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ایک 5واں موقع جس وقت اللہ تعالیٰ رمضان میں اپنے بندوں کو معافی عطا فرماتا ہے،
بخشتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وہ ہے افطار کا وقت۔ جس وقت انسان افطار کی حالت میں ہوتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، افطار کرنے کے قریب ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ظاہر سی بات، ایک بندہ بھوک کی حالت میں ہے، پیاس کی حالت میں ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھا ہے، پیاسا رکھا ہے، اور اب روزہ کھولنا چاہتا ہے، افطاری کا وقت قریب ہو گیا ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، ہاتھ میں لقمہ ہے، قریب میں افطاری ہے، وہ افطار کرنا چاہتا ہے۔ ایسے وقت میں جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاث لا ترد دعوتهم الامام العادل والصائم حين يفطر ودعوت المظلوم۔ انسان، تین طرح کے انسانوں کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ ایک سچا عادل بادشاہ، عادل حکمراں جب اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور ایک روزہ دار جب افطار کے وقت اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور ایک مظلوم آدمی جس پر ظلم کیا گیا ہے، جس کو ستایا گیا ہے، جس کو مارا اور پیٹا گیا ہے، جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، 2526 نمبر کی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ جب افطار کا وقت ہوتا ہے، اور افطار کے وقت میں جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ ایک دوسری روایت میں ہے، صحیح ابن ماجہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ عند کل فطر اتقاء وذلک فی کل لیلہ۔ ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، رمضان میں ہر رات اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ افطار کے وقت ہوتا ہے۔ افطار کے وقت جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ بندے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ معاملہ اللہ کے نزدیک ہر رات ہوتا ہے، ہر رات انجام دیا جاتا ہے۔ ایک چھٹواں موقع جب اللہ تعالیٰ رمضان میں اپنے مومن بندوں کو معاف کرتا ہے، گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ رمضان میں دنوں میں روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھتے ہوئے اچھے کام کرنا ہے، اعمال صالحہ انجام دینا ہے، اور رمضان کی راتوں میں شب بیداری کرنی ہے، قیام اللیل کرنا ہے، دعا کرنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، تسبیح تحلیل کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، مناجات کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث سناتا ہوں، جو حدیث صحیح ترمذی کی ہے، 682 نمبر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین شیطان اور سرکش جنات کو قید کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے، پھر اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کا دروازہ بند کر دیتا ہے، پھر ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور ایک آواز لگانے والا، ایک منادی ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اے خیر کے چاہنے والے، رات میں منادی آواز لگاتا ہے، اے خیر کے چاہنے والے، بھلائی کے چاہنے والے، نیکی کے طلبگاروں، آؤ نیکی طلب کر لو، نیکی طلب کرو۔ ہر رات ایک منادی اللہ کی طرف سے آواز لگاتا ہے، رمضان کی راتوں میں آؤ ندا لگاؤ، آؤ اللہ سے مانگو، آؤ اللہ کو یاد کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں دے گا، عطا کرے گا۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ۔ یا باغی الشر اقصر، اے برائی کے چاہنے والے اب رک جاؤ، تم نے بہت برائی کر لی ہے، بڑی برائی کر لی ہے، بہت گناہ کر لیے، اللہ کی نافرمانی کر لی ہے، اب رک جاؤ، اب ٹھہر جاؤ، اب گناہ مت کرو۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے، سعادت کا مہینہ ہے، اب سعادت کا کام کرو، اب خیر کا کام کرو، گناہ کا کام نہیں کرو۔ وَلِلَّهِ وَتَقَى مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو رمضان کی راتوں میں اللہ سے مغفرت طلب کریں، اللہ سے بخشش طلب کریں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی طلب کریں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کرنے والا۔ ایک ساتواں موقع، صدقہ و خیرات کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنا ہی مال دیا ہے،
جتنی دولت دی ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا روزانہ اور اکثر ایام میں، دنوں میں، رات میں غریب اور مسکین کو صدقہ و خیرات کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے رمضان میں اتنا صدقہ کرتے جیسے تیز ہوا چل رہی ہے، تیز آندھی چل رہی ہے، تیز آندھی اور تیز ہوا کی طرح رمضان میں صدقہ و خیرات کرتے تھے، کیونکہ صدقہ اور خیرات کرنا یہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اسی طریقے سے صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو رمضان میں کثرت کے ساتھ ہمیں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ یہ مواقع گناہوں کی مغفرت کے جو بیان کیے رمضان مبارک کے تعلق سے، ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف شب قدر میں معاف کرتا ہے، صرف افطار میں معاف کرتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے سے معاف کرتا ہے۔ رمضان کا ہر لمحہ، رمضان کا ہر پل، رمضان کا ہر ایک لمحہ اللہ کے نزدیک قیمتی ہے۔ ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان میں دن ہو رات ہو کسی بھی وقت ہو دعا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے اللہ تعالیٰ مدد دے گا۔ تو میں نے کہا کبھی ہم نے آنکھوں سے آنسو نہیں بہایا، کبھی ہمارا دل اللہ کے لیے تڑپا نہیں ہے، اس دل میں کبھی اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوا، یہ دل کبھی نرم نہیں ہوا۔ ہم اللہ کے ذکر سے اس دل کو نرم کریں، اللہ کی یاد سے آنکھوں سے آنسو جاری کریں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر جہنم کا خوف کھاتے ہوئے اللہ سے معافی طلب کریں، تاکہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں، اس ماہ مبارک میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہ اس رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، رمضان کے روزے کو ہماری گناہوں کے معاف کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ بار الہ رمضان کے روزے کو ہمارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنا دے۔ بار الہ رمضان میں ہمارے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے دل میں میل کچیل بیٹھ گیا ہے، اللہ دل کو صاف ستھرا بنا دے، ہمارے اندر ایمان کی حرارت پیدا کر دے، ہمیں تقوی والا، ایمان والا اور نیک عمل والا بنا دے۔ بار الہ جب تک یہ رمضان ہے ہمارے دامن کو موتیوں سے اور خیرات سے اور نیکیوں سے بھر دے۔ بار الہ جب تک یہ رمضان ہے اس رمضان میں ہم سب لوگوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور یہ رمضان ہم لوگوں کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔